بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ناظرین کو، میرے دیکھنے والے، میرے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو کہانی ہے وہ بھی سبق آموز کہانی ہے کہ وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اس سے ایک سبق حاصل کریں۔ اور میں جو بھی معلومات اچھی لے کر آتی ہوں، جو بھی سبق آموز کہانیاں لے کر آتی ہوں، تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں اور انم وائس کو سبسکرائب کریں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جو کہ پورے ملک کا حکمران تھا، اپنے علاقے کا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی اس بادشاہ کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک فقیر اس کے دروازے پر آیا جو کہ 80 سال کا ایک بوڑھا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے جو بھی اپنے دربار میں کام کرنے والے ہیں ان سے کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس نے میری بیٹی کے ساتھ خواہش کیسے کی شادی کی۔ اسے کمرے میں، اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ میری بیٹی کو نہ پتہ لگے، نہیں تو اسے غصہ آ جائے گا، اور وہ بڑی ضدی ہے، اڑیل قسم کی ہے، اسے ایسی کسی معلومات کا نہ پتہ ہو۔ لیکن اسے پتہ لگ جاتا ہے اس شہزادی کو۔ شہزادی آ کر اپنے ابو سے کہتی ہے، ابو جان آپ نے اس بوڑھے شخص کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چلے میں تمہارے کہنے پر اسے چھوڑ دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ان باتوں پر نہیں آنا چاہیے۔ شہزادی اس بات کا پتہ لگانے کے لیے جب جیل میں گئی تو اس بوڑھے شخص سے کہنے لگی کہ کیا ماجرا ہے کہ تم میرے بابا جان نے تمہیں یہاں اس کال کوٹری میں بند کر دیا۔ تو اس فقیر بوڑھے نے کہا کہ میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں، لیکن اس شہزادی نے کہا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جس پر فقیر نے کہا کہ میں اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ تمہیں بعد میں پتہ لگے گی، لیکن اس سے پہلے اگر تمہیں حامی بھرتی ہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے دیندار تھی، پاک باز تھی، وہ نماز پڑھتی تھی۔ اس نے اپنے ابا جان سے کہا کہ میں اس فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی بیٹی کو سمجھانے کی، لیکن بیٹی نہیں سمجھی اور اس نے اس فقیر سے شادی کر لی۔ فقیر سے شادی کرنے کے بعد جب وہ فقیر اسے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے کر گیا تو بادشاہ نے کہا دیکھنا اب میری بیٹی واپس لوٹ آئے گی، کیونکہ وہ جھونپڑی میں رہنے کی عادت نہیں ہے اسے۔ لیکن وہ جھونپڑی میں رہنے لگی، فقیر کی طرح زندگی گزارنے لگی، اور جو وہ کھاتا وہی کھاتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فقیر نے اسے کہا کہ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، تمہیں میری طرح زندگی گزارنے کی اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہو، لیکن شہزادی نے کہا میں نے آپ کے ساتھ دکھ سکھ کا وعدہ کیا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اور یہیں رہوں گی۔ بادشاہ نے بھی بہت کوشش کی لیکن اس نے نہیں مانا۔ ایک دن جادوگر کے ذریعے بادشاہ نے کہا کہ جا کے دیکھو کہ وہ میری بیٹی کو خوش رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ تو اس کے دربار میں جو کام کرنے والا ملازم تھا اس نے جا کر دیکھا کہ اس شہزادی کے لیے آسمان سے کھانا آ رہا ہے اور بہترین قسم کے اس کے لیے لباس آ رہا ہے، وہ ایک قسم کا ایسے لگ رہا تھا جیسے جادو کے ذریعے آ رہا ہو، لیکن وہ قرآن پاک کا پڑھتا تھا اور ولی اللہ تھا، اور اس نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں سوچی کہ وہ جادو کا سوچے۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ میں جادو کرتا ہوں اس آدمی پر، اس بوڑھے پر جس نے میری بیٹی پر جادو کر رکھا ہے، ایک نہ ایک دن میری بیٹی میرے پاس واپس لوٹ آئے گی، کیونکہ اس کی وجہ، جادو کی وجہ سے میری بیٹی واپس نہیں آ رہی۔ لیکن جب بادشاہ نے جادوگر کو کہا تو جادوگر نے دیکھا کہ وہ قرآن پاک پڑھا ہے اور ولی اللہ ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے کہا نہیں میں اس پر جادو نہیں کر سکتا۔ لیکن بادشاہ نے اس پر جادو کرنے کی کوشش کی تو وہ بادشاہ خود ایک جانور کی شکل کا بن گیا، جس پر اس پر عذاب آیا۔ اور بیٹی نے پوچھا کہ ابو جان آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن اس کے ابو جان نے بتایا کہ میں اس فقیر کو پہلے سے ہی جانتا تھا، کیونکہ میں جب وہیں پاس سے جھونپڑی سے گزر رہا تھا تو میں یہی کہتا ہوا جا رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر دوں گا اور وہ حکمرانی کرے گی۔ تو اس پر بیٹی کو غصہ آیا، اس نے کہا ابا جان یہ آپ کے کرموں کی سزا ہے جو کہ آپ کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ وہ بوڑھا جو 80 سال کا لگ رہا تھا وہ ایک دم نوجوان 16 سال کا 20 سال کا لڑکا بن گیا، اور اس نے بتایا کہ تمہاری اس بات پر کہ تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور غربت
کو نہیں دیکھا اور تم نے اپنی امیری چھوڑ کر غربت میں آئی اور پھر تم نے میرا ساتھ دیا، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا اور تمہیں اس ساری موجوں سے گزارا۔ اس بات پر ہمیں یہ اس طرح اسے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور اس نے اس کے فقیر کے ساتھ جیسی کیسی زندگی گزاری، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فقیر تھا وہ ایک بادشاہ بن گیا۔ اس طرح اس کہانی کا اینڈ ہے اور یہ سبق کا کہانی ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ غریب ہے یہ امیر ہے، ہمیں غربت میں بھی امیری میں بھی غربت بن میں رہ کر گزارا کرنا چاہیے۔ کہ وہ عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، اگر شہزادی کو اللہ پر بھروسہ نہ ہوتا اور وہ ہر وقت یہی کہتی کہ نہیں مجھے آج یہ نہیں مل رہا آج وہ نہیں مل رہا، تو وہ ایک ناشکری میں ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرامات اور اس کا بھروسہ ہی اسے ایک بادشاہ کی ملکہ بنا کر رکھ دیا۔ تو یہ ہے آج کا سبق آموز واقعہ کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے کاموں پر اطمینان یقین رکھیں کہ ایک نہ ایک دن وہ چیز آپ کو مل جائے گی جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی، اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرو گے تو ہی کامیاب ہوگے۔ تو یہ تھا آج کا سبق آموز واقعہ، معلومات کہ ایک شہزادی نے جب فقیر سے شادی کی تو اس پہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ تھا۔ نیکسٹ ویڈیو کے